حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم كل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد. معرفت امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے جس اشرائے سجادیہ کا آغاز کیا ہے اس کے آج ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اور معلومات پیش کیے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے اور عام طور سے جو تذکرہ ہوتا ہے وہ مسائل میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، جبکہ امام کی زندگی کے طرق ہیں قبل کربلا اور بعد کربلا. قبل کربلا آپ کی 22 سال کی زندگی ہے اور بعد کربلا 35 سال کی زندگی ہے. پوری زندگی 57 سال کی زندگی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس زندگی میں نے کل 22 سال کے سلسلے سے ایک جملہ آپ کے سلسلے سے کہا تھا کہ آل محمد میں ایک اصول ہے اور اس اصول کو قائم رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جب تک گفتگو نہیں کرتے جب تک اپنا بڑا موجود ہوتا ہے. اسی لیے جب امام 38 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے تو 3 معصوم موجود ہیں. بھائی موجود ہے، امام حسن موجود ہے، امام حسین موجود ہے، اور بابا موجود ہے، دائرہ موجود ہے اور دادا موجود ہے. 3 امام ایک وقت میں موجود ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک امام علی علیہ السلام 40 ہجری تک زندہ رہے جب تک امام حسن کا کوئی خطبہ نہیں لکھ سکتے. یہاں حفظ مراتب ہے، یہاں بڑوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر ایک امام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے تو دوسرا امام اس کی تعریف کرے گا، خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ خود وہ معصوم اپنے بیٹے سے یا اپنے بھائی سے یہ کہے کہ فلاں سائل آیا ہے اس کا جواب دے دو، فلاں انسان آیا ہے اس کا اشکال کو دور کر دو، فلاں مسئلہ ہے اس مسئلے کو تمہیں حل کرنا ہے. اگر حکم امام کے اعتبار سے چھوٹا امام یعنی اس کی نسبت سے اگر آنے والا امام موجودہ امام کی نسبت سے اگر موجودہ امام جو ہے حکم دے رہا ہے یا کوئی فرمان جاری کر رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ آنے والا معصوم اس سلسلے سے گفتگو کرے.
لیکن جب تک امام وہ موجود ہے کہ جس کی ذمہ داریاں چل رہی ہیں، امام علی موجود ہیں تو امام حسن گفتگو نہیں کریں گے. امام حسن موجود ہیں سن 40 ہجری سے، ابھی یوں تو ظاہر ہے سن 4 ہجری سے امام حسن کا زمانہ ہے، اور امام حسن کا زمانہ 40 ہجری سے 40 ہجری تک آ گیا. 4 ہجری سے 40 ہجری تک آ گیا، مگر آپ گفتگو نہیں کرتے اس لیے کہ بابا موجود ہیں. اور اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک آپ کا زمانہ ہے، لیکن اس زمانے میں جو ہے وہ امام حسین کوئی گفتگو نہیں کرتے. اسی طریقے سے 50 سے لے کر 60 ہجری تک جو ہے وہ امام حسین کا زمانہ ہے، تو امام زین العابدین کا آپ کو خطبہ نہیں کر سکتے. تو امام چوتھے امام کی ولادت 38 ہجری سے ہے، 3 معصوم موجود ہیں. تو جب ایک معصوم دوسرے معصوم کے سامنے گفتگو نہیں کرتا تو امام زین العابدین 3 معصوموں کے سامنے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو لہذا 20 سال تو وہ ہیں کہ جس کے سلسلے سے گفتگو نہیں کرنی ہے اور نہیں ہونی ہے، اور نہیں تاریخ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، الا یہ کہ خود مولا امیر المومنین نے یا امام حسن نے یا امام حسن نے کوئی ایک آدھ بات کہی ہو کہ بیٹا یہ کر دو یا اس کا جواب دے دو، تو وہ آپ تاریخ میں لے آئیں گے. اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی تفصیل اس کی اس 22 سال کی نہیں ملتی جو قبل کربلا ہے. لیکن جو بعد کربلا ہے وہ تاریخ میں تفصیل سے 35 سال موجود ہے. لیکن ہم عام طور سے تذکرہ مسائل میں کرتے ہیں، مسائل میں جو ہے اور کربلا، اور جب ایک تصور آتا ہے ایمان اچانک نے کل عرض کیا تھا کہ اس طرح سے ہم نے پیش کیا، جبکہ عمر اس وقت کربلا میں 22 سال ہے. 22 سال کا انسان کمزور نہیں ہوتا. 22 سال کا پھر وہ بھی امام ہو تو اس کی کیفیت کیا ہو. تو 22 سال کی ایج ہے امام کی، لیکن اس 22 سال کی عمر میں امام واقع کربلا ظاہر کہ زیادہ سے زیادہ اگر یہ مانا جائے کہ قید خانے میں 1 سال رہا تو میں کہوں گا 1-1.5 سال کا آپ زمانہ مان لیجیے. لیکن بعد کربلا یہ 35 سال ہے. اب اس 35 سال پر ہمیں غور کرنا ہے، توجہ کیجیے گا، اور اس 35 سال کو دیکھنا ہے کہ آخر امام نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں اور کربلا کو کیسے سینچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کو کیسے لوگوں تک پہنچایا ہے. وہ واقعہ جو ریگستان میں ہوا تھا وہ لوگوں کے دلوں تک کیسے پہنچا. یہ امام سید سجاد کی محنت کی بارش ہے. تو اب یہ 35 سال کو اگر اب ظاہر ہے کہ کل سے میں ایک چیز پر تفصیل پیش کروں گا، لیکن یہ 35 سال کا جو ایک دائرہ ہے اس میں ایک اجمالی طور سے یہ 35 سال کا مقصد امام کا اجمالی طور سے کیا ہے اس پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے. پورے 35 سال کو جو ہے وہ میں ایک جملے میں سما دینا چاہتا ہوں، ایک اہم مقصد بتانا چاہتا ہوں، پھر تفصیلات جو ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ کل سے پیش کروں گا. آپ ذرا محسوس کیجیے گا. امام میں نے عرض کیا تھا کہ بعد وفات رسول سے لے کر امام عسکری تک 250 سال ہوتے ہیں، اور ہر امام کی ذمہ داری اس کے اعتبار سے ہے کہ جیسے حالات ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ رسول اسلام نے جب اپنے 12 جانشین کا تذکرہ کیا تو صرف نام نہیں بتایا، القاب کا تذکرہ کیا. القاب کا تذکرہ اس لیے کیا کہ زمانے کے اعتبار سے وہ صفت بارز اور ظاہر ہو. توجہ کیجیے، اس اعتبار سے ایمان کی صفت ہوگی. آپ یہ دیکھیے، آپ کسی بھی امام کا سلسلہ دیکھیے کہ مسئلہ مولا امیر المومنین کا لقب علی، نام علی ہے لیکن لقب امیر المومنین، اس لیے کہ وہاں مسئلہ ایمان کا ہوگا. علی کی جنگ ایمان اور کفر کے درمیان میں ہے. توجہ کیجیے گا، لہذا امیر المومنین کا لقب زیادہ جو ہے وہ وارث ہوا حسن مشتبہ. توجہ کر رہے ہیں، مشتبہ یعنی جس کو چن لیا ہو، پسند کر لیا ہو، کیونکہ وہاں سیاسی اختلافات ہوں گے. توجہ کیجیے گا، تو وہاں چننا ضروری ہے. اب امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے سید الصابرین، اس لیے کہ صبر کا معائن
جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے سید الشہداء، اس لیے کہ شہادت کو پیش کرنا ہے. تو اب اور آگے چلے جائیے، امام علی نام چوتھے امام کا بھی علی ہے، لیکن لقب زین العابدین. تو یہ لقب بعد کربلا نہیں ملا، توجہ کیجیے گا، یہ رسول نے پہلے ہی تک چلا دیا ہے. توجہ کیجیے گا، میں آؤں گا اس پر. اور آگے چلے جائیے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اب محمد تو نام ہے، باقر نام نہیں ہے، باقر لقب ہے، باقر العلوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ وہ ہوگا کہ جہاں علم کو پھیلایا جائے گا. جعفر صادق یہ وہ زمانہ ہوگا، جعفر نام ہے، صادق نام نہیں ہے، یہ وہ زمانہ ہوگا جہاں مذاہب بہت ہو جائیں گے. تو کوئی ایسا صادق چاہیے کہ جس کی بات پر اعتماد ہو. وہ مذاہب کا زمانہ ہوگا، الگ الگ لوگ فکروں میں منتشر ہو جائیں گے، الگ الگ ذہنیتیں ہو جائیں گی، الگ الگ فکریں ہو جائیں گی. اسی طریقے سے امام کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ نام ہے، کاظم نام ہے. کاظم یعنی غصے کو پینے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کچھ ایسے ہوں گے کہ جہاں ضبط کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ آگے تک چلے جائیے، امام علی الرضا، رضا نام کو نام علی ہے لیکن رضا لقب ہے، اس لیے کہ وہ جو کیفیت ہے ولی عہدی کو جو قبول کریں گے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ رضا کی اپنی رضا ہے، یہ رضا رضا الہی ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز رہے. اسی طریقے سے امام محمد تقی، امام محمد تقی. تو اب ظاہر نام محمد ہے مگر تقی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صوفیوں کا مسئلہ ہے، وہاں تقوی میں اور تصوف میں فرق کو ظاہر کرنا. جو کیجیے گا اسلام امام علی نقی، وہاں نام علی ہے لیکن نقی اس لیے کہ نقاب کہتے ہیں پاکیزگی کو. اب امام نقی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں شک و شبہات کی کیفیت بہت ہے. ہر انسان میں شک کر رہا ہے. تو کوئی ایسے پاکیزہ صفت ہو کہ جس پر شک کی گنجائش نہ ہو تو اس زمانے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام عسکری کا زمانہ ہے، نام محمد ہے، حسن ہے، لیکن عسکری لقب ہے. لقب اس لیے عسکری ہے کیونکہ وہ آئے گا اور آنے کے بعد وہ کیفیت وہ ہوگی جو اس وقت کا بادشاہ ہوگا، وہ اپنی حکومت دکھائے گا، سلطنت دکھائے گا، لاہ و لشکر دکھائے گا. تو ضروری ہے کہ ایسا امام ہو جس کا عسکر اس سے لشکر سے کہیں بلند ہو. اس لیے کہ اس کا لشکر صرف ظاہری لوگوں تک ہے، ان کا لشکر وہ ہے کہیں فرشتے بھی ان کے لشکر میں آتے ہیں، وہ بھی لشکر ہے جو نظر نہیں آتا. اور آخری امام غائب. تو آپ غائب لقب ہے، غائب لقب ہے. کیوں غائب لقب ہے؟ نام تو محمد ہی ہے نا. ایک صلوات پڑھ لیں آپ. لیکن قائم کیوں کہا گیا؟ کہا وہ آئیں گے اور عدالت کو قائم کریں گے، اس لیے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. تو وہ آئیں گے اور آنے کے بعد عدالت کو قائم کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ رسالت باب نے اپنے 12 جانشین کے صرف نام نہیں بتائے، ان کے القاب بتائے اور القاب بتا کے یہ ظاہر کیا کہ ان کے زمانے کیسے ہوں گے. توجہ کیجیے گا، یہ 250 سال کا جو زمانہ ہے. اب آپ کی توجہات مقبول رہے. اب ہمیں تو کہ زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے بات کریں گے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا یہ 250 سال کا جو زمانہ ہے اور اس میں جو 35 سال بعد کربلا کا زمانہ ہے، اس زمانے کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. میں صرف ایک مقصد آج بتا رہا ہوں اور پھر کل تفصیلات میں جاؤں گا. 35 سال. تو اس 35 سال کو سمجھنے کے لیے کہ کیا چاہیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 35 سال سے پہلے کا زمانہ کیا ہے اور 35 سال کے بعد میں آنے والا زمانہ کیا ہے، تاکہ ان کی ذمہ داری کو سمجھا جا سکے. دیکھیے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈیوٹی کرتا ہے نا تو آنے والا آفیسر جب کوئی نئی جگہ نئی ڈیوٹی پہ آتا ہے تو جو پچھلا جا چکا ہے اس کے کام کو دیکھتا ہے
اور آگے جو پلاننگ ہے اس کو سوچتا ہے. توجہ کیجیے گا. تو اب آنے والے کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے اور پیچھے والے کے جو منشا ہے اس کو مکمل کرتا ہے. یہی ہے نا. تو اب چوتھے امام کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے, صرف اجمالی نظر, اور آنے والے امام باقر کا زمانہ کیا ہوگا, تاکہ ہم ان کے زمانے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر تفصیل سے. یہ بہت اہم ہے. تو امام حسین کا زمانہ کیا ہے, غور کیجیے گا. امام حسین کا زمانہ کیا ہے. اب پورے امام حسین کے زمانے کو اگر نچوڑا جائے تو وہ واقعہ کربلا میں آ جاتا ہے. پوری امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت کو نچوڑ دیا جائے تو واقعہ کربلا میں آتا ہے. اور اگر واقعہ کربلا کو نچوڑا جائے تو وہ 3 حصوں میں آئے: مدینہ, مکہ اور خود کربلا. توجہ کیجیے گا, میں ایک قول امام کا تینوں جگہ سے لے رہا ہوں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ امام کا زمانہ کیا ہے اور امام کا مقصد کیا ہے. دیکھیں کل میں نے اشارہ کیا تھا, اس کی طرف میں پھر اشارہ کروں گا, لیکن یہ ذرا محسوس کر لیں. امام جب جا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ جیسا امتحان امام حسین کا ہوا ویسا امتحان کسی کا نہیں ہوا. آپ یقین جانیے, جیسے امام حسین کا امتحان ہوا ویسے کسی کا نہ ہوا, یہ صحیح ہے. لیکن یہ بھی صحیح ہے جیسے امام حسین نے اپنی امت کا امتحان لیا ایسا کسی امام نے امتحان نہیں لیا. صرف امتحان دیا ہی نہیں ہے, امام نے امتحان لیا ہے, اور جیسا امتحان اس امام نے لیا کسی امام نے نہ پہلے لیا تھا اور نہ آنے والے امام نے لیا اور نہ لیا جائے گا. بہت سخت امتحان لیا ہے امام حسین نے اپنی امت کا. اور کیسے امتحان لیا ہے یہ ذرا محسوس کریں. کیسے امتحان لیا, جب مدینے سے چل رہے ہیں. اختلاف روایت, مدینے سے جاتے ہوئے یہ خط آپ نے دیا یا جو ہے وہ مکہ میں پہنچ کر خط مدینے میں بھیجا, دونوں روایتیں. میں اس خطبے کی طرف اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں کہ جو محمد حنفیہ کو طویل خط لکھا ہے, لیکن یہ وہ خط ہے جو بنی ہاشم کے نام ہے. دیکھیں محمد حنفیہ کو جو خط لکھا اس کا ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک انسان کو لکھا گیا, لیکن جہاں سب بنی ہاشم کو لکھا جا رہا ہو تو وہاں کوئی ایک مقصد نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں, اور یہ روایت ہے چھٹے امام سے, یا چھٹے امام سے کسی نے ایک شخص کا نام لیا, میں نام لینا بہتر نہیں سمجھ رہا ہوں, نام لیا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ کربلا کے بارے میں بتائیے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا آج کے بعد یہ سوال نہ کرنا اور امام کے اس قول کو یاد رکھنا. امام نے کیسے اپنی امت کا بہت سخت امتحان لیا, بہت غور کیجیے گا, بہت سخت امتحان لیا. کیا کہا آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین الی بنی ہاشم. یہ میرا خط ہے اور صرف 2 جملے ہیں. من لحق بی منکم مستشہد, تم میں سے جو میرے ساتھ جائے گا وہ شہید کر دیا جائے گا. ومن تخلف لم یبلغ الفتح والسلام, اور جو میری مخالفت کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. صرف 2 راستے ہیں, تیسرا کوئی راستہ امام حسین نے دیا ہی نہیں. لیکن کسی امام نے ایسا نہیں کیا. مولا امیر المومنین جب جنگ پہ جا رہے تھے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ امام نے یہ کہا ہو کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ آئے گا, جو نہیں آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. واحد امام حسین ہے کہ جہاں اپنی امت کو صرف 2 راستے دے رہے ہیں, تیسرا راستہ نہیں ہے. من لحق بی منکم, جو تم میں ملحق ہو جائے گا مجھ سے وہ یا کوئی شہید ہوگا, یا پھر دوسرا راستہ ومن تخلف, جس نے مخالفت کی لم یبلغ الفتح, تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کتنا سخت امتحان لیا ہے. صرف یہی نہیں, اب جب مکہ میں گئے پھر وہ جملے محسوس کیجیے گا. 28 رجب سے 3 شعبان کو آپ مکہ پہنچ گئے, اور 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک آپ مکہ میں رہے. 7 ذی الحجہ کی رات میں, کیونکہ صبح کو جانا ہے, ایک مختصر سا خطبہ دیا. اس خطبے کا آخری جملہ سنیے. فرماتے ہیں من کانا باذلاً فینا مہجتہ,
جو چاہتا ہے کہ اپنا خالص خون ہماری راہ میں بہائے، وَمُعَطِّرًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَرْحَلْ، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ سفر کرے، وَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، اس لیے کہ میں صبح کو سفر کر رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے، بس صرف دو راستے ہیں، اور آخر میں کربلا میں آ جائیے۔ ابتدائے انقلاب دیکھ لیا آپ نے، قیام جہاں سے شروع ہوا مدینہ، وہاں آپ نے کیا فرمایا؟ بس دو راستے ہیں۔ تیسرے پہ جب مکہ میں پہنچے کہ کون ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ چلے۔ اب تیسری مرتبہ جب کربلا میں پہنچے، سارے افراد شہید ہو گئے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ حل من ناس ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیث ہونا، کوئی ہے جو میری اغاثے پہ آئے؟ حل من مغیث ہو، کوئی ہے کہ جو مدد کرے؟ کسی امام نے استغاثے کو بلند نہیں کیا۔ محسوس کیجئے گا، خدا کی قسم میں بہت عجیب گفتگو کر رہا ہوں۔ کسی امام نے استغاثہ بلند نہیں کیا، اس لیے کہ استغاثے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ استغاثے کا مطلب ہے کہ آپ جس کیفیت، جس کنڈیشن میں ہیں، اگر امام استغاثہ بلند کرے تو نصرت واجب ہے، ورنہ سیدھا جہنم۔ یہ ہے استغاثہ۔ کسی امام نے استغاثے کی کیفیت کی امتحان لے رہا ہے امام حسین، جہاں تک آئے یہی وجہ ہے، بجز فرش عزا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا، بجز فرش عزا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا، جناب بلال قادری صاحب، بجز فرش عزا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا، کہیں قطرے کے لینے کے لیے دریا نہیں جاتا، بجز فرش عزا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا، کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا، ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اوڑھ لیتے ہیں، کوئی وقت مصیبت ہو یہاں پردہ نہیں جاتا، حبیب ابن مظاہر کی طرح، جس کی وجہ سے یہ میں پڑھا، آپ کو دو شعر سنائے، حبیب ابن مظاہر کی طرح لبیک واجب ہے، امام وقت دے آواز کو سوچا نہیں جاتا۔ امام نے استغاثہ بلند کیا۔ اب اس استغاثے کا مطلب صرف دو پیک کر لیا، توجہ کر رہا ہے، اتنا سخت امتحان کسی امام نے نہیں لیا جتنا سخت امام حسین نے لیا۔ کیوں؟ اور ایک طرف امتحان لے رہے ہیں، محتاج نہیں ہیں۔ نصرت کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی یہ سوچے مدد طلب کر رہے ہیں تو مجبور ہیں، نہیں، اگر مجبور ہوتے تو شب عاشور چراغ کھل کر کے تو کہتے جس کو جانا ہے چلا جائے۔ اچھا کر رہا ہے، یہ مارکہ حسین تنہا طے کر لے گا، میں صرف امتحان نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں خود کر دوں گا، لیکن تمہارا بھی امتحان ہے، اور جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر نصرت کے لیے بلا رہے ہیں تو پھر کہہ کیوں رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، نصرت کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ امتحان دے رہے ہیں، دو آپشن ہیں، اور دے اس لیے رہے ہیں تاکہ ذہن میں یہ رہے میری مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین تمہارا محتاج ہے، یہ مت سمجھنا کہ حسین تمہارا محتاج ہے، اس لیے کہ حسین کو کربلا چھوڑنی ہے۔ اور آج بھی کوئی یہ سوچے کہ ہم مجلس توبہ کر کر حسین پر احسان کر رہے ہیں، نہیں نہیں، مجلس کی بقا ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہماری بقا مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں تو امام حسین نے اتنا سخت امتحان لیا۔ اچھا، امتحان اتنا سخت کیوں لیا؟ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب اس کے لیے پورا شعر میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے وہ کیفیت کو دکھانا ہے۔ آپ نے دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام سے پہلے امام حسین امتحان امت کا لے رہے کہ راستے صرف دو ہیں، اتنے سختی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد مقصد بتا رہے ہیں یہ میں نے کیوں تمہیں دو رائے پر لا کر کھڑا کیا ہے، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے، ایسے نہیں کر رہا، وجہ بتا رہے ہیں۔ کون وجہ بتا رہے ہیں؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا، امام عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ زیارت اربعین پڑھے، اور یہ زیارت اربعین چھٹے امام سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کربلا کا مقصد کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کون ہے کہ جو کربلا کے مقصد کو بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک مقصد نہیں تھا، اور مجھ جیسا خطیب یا کوئی شاعر اگر یہ چاہے کہ امام کے مقصد کو بتائے تو کہاں امام،
ہم مقصد کو یا وہ خود بتائیں گے یا کوئی حسین جیسا بتائے گا، اور حسین جیسے وہی ہیں کہ جو اس سلسلے میں آتے ہیں۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا بطلا محتکہ فی۔ اب آپ دیکھیں کہ امام نے قبل امام زین العابدین دو راہ پر کھڑا کیا۔ کیوں کھڑا کیا؟ حال اس جملے سے اس پورے امام حسین کے حالات کا اندازہ ہو جائے گا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لے بطلا محتکہ فی، اے میرے پروردگار، میرے جد نامدار نے تیری راہ میں قربانی اس لیے دی ہے، مقصد لیستنقذ العبادۃ من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لا کر آیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا زمانہ وہ ہے کہ جہاں جہالت بہت ہے۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ جب قتل شہادت امام علی علیہ السلام کا پتہ چلا تو کوفے شام والے کہہ رہے ہیں کہ علی شہید ہو گئے۔ کہاں شہید ہو گئے؟ مسجد میں، کہ مسجد میں علی کا کیا کہا؟ آپ دیکھ رہے ہیں جہالت کس کمان پر؟ جمعے کی نماز دودھ میں پڑھائی جا رہی ہے، یہ جہالت دیکھ رہے ہیں آپ۔ دین کے بارے میں جہالت، ولایت اہل بیت کے بارے میں جہالت، مقام اہل بیت کے بارے میں جہالت۔ تو یہ جہالت کی کیفیت ہے۔ حسین چاہتے ہیں اور یہ جہالت ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ حسین کی قربانی نہ ہو جائے۔ یہ جہالت نہیں ہوگی کہ مقام اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، قربانی کو دینے کے لیے ضروری ہے، اب آپ نتیجہ دیکھیے گا، ضروری ہے کہ قربانی پیش کریں۔ تو قربانی پیش کر کے مقام اہل بیت کو ظاہر کیا تاکہ جہالت دور ہو جائے۔ اب اس جہائل قوم کو یہ وہ نقشہ ہے کہ جو امام حسین زین العابدین سے پہلے کا نقشہ ہے۔ اب آنے والا جو زمانہ ہے امام باقر اور امام جعفر صادق کا زین العابدین کے بعد، وہ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ دونوں بنی عباس اور بنی امیہ کا اختلاف ہے، جنگ چل رہی ہے، جھگڑے چل رہے ہیں، تو موقع غنیمت ہے کہ باقر العلوم اپنا علم پھیلائیں۔ توجہ کیجیے گا، باقر العلوم اپنے علم کو پھیلائیں، جعفر و صادق اپنے علم کو پھیلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ 14 معصومین میں جتنا موقع علم کے پھیلانے کا ان دو اماموں کو ملا، کسی کو نہیں ملا ہے۔ تو اب یہ کیفیت یہ ہے کہ یہاں ہے مرکز علم۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ جعفری بھی ہمارے مذہب کو کہا دیا جاتا ہے ان کے دوسروں مذاہب کے مقابلے میں فقہ جعفری۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ تک روایتیں دو امام باقر اور امام جعفر صادق کی روایتیں الگ اور سارے ائمہ کی روایتیں الگ، پھر بھی ان دو اماموں کی روایتیں الگ۔ پر محمد و آل محمد بلند پر اب آپ موقع دیکھیے اس 35 سال کا، کیفیت دیکھیں۔ تو امام حسین کا زمانہ وہ ہے جہاں جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے قوم، لہذا شہادت دینی ضروری ہے تاکہ ضمیر بیدار ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا۔ اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں امام باقر و جعفر صادق کہ جن کی کیفیت اس 1400 سال کے بعد بھی کسی کے بارے میں بات ہوگی تو فوراً ہوگا کہ امام باقر نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے، فلکیات کی بات ہوگی کہا امام باقر صادق نے یہ فرمایا ہے، طب کی بات ہوگی امام صادق نے یہ فرمایا ہے۔ ہر بات پر امام باقر اور امام صادق کا آپ کو قول نظر آ جائے گا۔ تو آپ نے محسوس کیا، تو اب اس کیفیت کو، دونوں کیفیتوں کو محسوس کیجیے۔ ایک طرف علم کا کمال ہے، ایک طرف جہالت ہے، اور درمیان میں زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ۔ اب آپ اس کو محسوس کیجیے گا۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں کوئی بڑا پروفیسر ہو اور اس کو آپ لا کر بٹھائیے یونیورسٹی میں، بڑا پروفیسر ہو، اور اس سے کہیے کہ بھائی آپ ان بچوں کو، اور اس کے سامنے لا کے آپ بچے بٹھا دیجیے کہ ان کو پڑھائیے، تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی کیوں میرا مذاق کر رہے ہو؟ میری اسٹڈی اور میں پروفیسر ہوں، بڑے بڑے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، پہلے ان بچوں کو اس لائق کرو کہ میرے قول کو سمجھ سکیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں،
ان کو اس لائق بناؤ، ان کو اس قابل بناؤ، ان میں اتنی ایبلٹی اور صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ میرے قول کو سمجھ سکے۔ عزیزان گرامی، میں نے بات کو مکمل کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسین کا جو زمانہ ہے وہ جہالت کا زمانہ ہے، امام باقر اور صادق کا زمانہ کمان علم کا ہے۔ امام زین العابدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بشریت کے ذہن کو اس منزل پہ لے کے جائے جو جہالت سے قول امام کو سمجھ سکے، جو امام باقر اور امام صادق کے زمانے کو در کر سکے۔ بشریت کو زندگی کو اتنا ہموار کرنا ہے، ان کے علم کو اتنا پہنچانا ہے، ان کے ذہنوں کو اتنا اوپچ کرنا ہے، یعنی میں کہوں کہ بشریت کو بچپنے سے جوانی کی طرف لے کر جانا ہے، جہالت سے کمال علم تک لے کر جانا ہے تاکہ اس لائق ہو سکے کہ امام باقر اور امام صادق کا علم حاصل کر سکے۔ یہ 35 سال کا زمانہ وہ ہے امام زین العابدین کا، جہاں بشریت کی تعلیم کرنی ہے، جہاں بشریت کو اس لائق بنانا ہے کہ وہ امام باقر اور امام صادق جیسے صاحبان علم کے قول کو سمجھ سکے، ان کے اقوال کی باریکیوں کو جان سکے۔ لہذا امام نے تربیت کی، اور اب تربیت کے 3 پہلو ہیں، اور کل سے ان 3 پہلوؤں پر تفصیلات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ 35 سال کا پورا زمانہ مقصد امام زین العابدین یہ ہے کہ بشریت اس لائق ہو سکے، اس لیے کہ جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب جب انقلاب آیا، حسین کی شہادت ہوئی تو ضمیروں کو جھنجھوڑا، ذہن بیدار ہوئے، فرزند رسول قتل ہو گیا۔ اچھا میں یہاں ایک سوال کروں آپ سے، مجھے بتائیے کربلا اقتدار کی جنگ ہے یا اقدار کی؟ اقدار یعنی کریکٹر، بچے اور نوجوان بھی سن لیں، اور اقتدار حکومت، کائے کی جنگ ہے۔ اچھا اقتدار کی جنگ میں آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہو تو وہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جائے، وہ اپنے ساتھ خواتین کو لے کر جائے؟ جنگ، میدان جنگ میں بچے اور عورتیں کمزوری کی نشانی مانی جاتی ہیں، قوت کی نشانی نہیں۔ امام لے کر جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ اقدار اور کریکٹر کی جنگ ہے، اور کریکٹر کی جنگ میں عمر کی قید نہیں ہوتی، صرف کی قید نہیں ہوتی، بلکہ بچوں کے لیے بچوں کا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے، جوانوں کے لیے جوانوں کا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے، بوڑھوں کے لیے بوڑھوں کا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے، خواتین کے لیے خواتین کا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین اقتدار اور کریکٹر کی جنگ لڑ رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ روح زمین پر اس وقت جو سب سے زیادہ باکردار تھے ان کو لے کر کربلا آ گئے۔ تو اب یہ کیفیت ہے، لیکن جس پر جہالت طاری ہو گئی ہو اس قوم کو صرف قربانی سے جگایا تو جا سکتا ہے، لیکن زمین کو ہموار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ذہن تو بیدار ہو گئے، زمین تو بیدار ہو گئے کہ حسین فرزند رسول قتل ہو گیا، حبیب ابن مظاہر جو حافظ قرآن تھا اس کو قتل کر دیا گیا، 6 مہینے کے بچے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو ذہنوں کو اس شے نے جاگایا، بیدار تو کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوفہ جناب مسلم کو چھوڑ آیا تھا، اسی کوفے سے جب انقلاب بلند ہوا تو توابین کا انقلاب سامنے آیا، بعد کربلا توابین کا انقلاب سامنے آیا، مختار ثقفی کا انقلاب سامنے آیا۔ مدینے سے آج جا رہے تھے، کوئی روکنے والا اس وقت اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا، مگر واقع کربلا کے بعد یہی کیفیت ہوئی، جو والی یزید تھا اس کو مدینے سے باہر نکال دیا۔ آپ نے دیکھا تو ذہنوں کو بیدار تو کر دیا گیا، لیکن ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے صرف کمال یہ نہیں ہے کہ ذہنوں کو بیدار کر دیا جائے، کمال یہ ہے کہ ذہن بیدار رہے۔ تو ضرورت ہے کسی ایسی ذات کی کہ جو ان کے ذہنوں کو بیدار رکھے، لہذا ضرورت تھی کہ زین العابدین آئے اور ذہنوں کو بیدار کر کے تربیت کو، بشریت کو اس مقام پہ لے جائے کہ امام باقر اور امام صادق کے علم کو حاصل کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ دے
وجہ ہے کہ اب حسین ادھر دنیا سے گئے، ادھر سید سجاد حسین بن کے زمانے پہ چھا گئے سجاد، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئے سجاد کہ جب حسین کے منصب پہ آ گئے حسین بن کے زمانے پہ چھا گئے سجاد کہ جب حسین کے منصب پہ آ گئے سجاد، جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا وہیں پہ فرش مجالس بچھا گئے سجاد۔ میں نے شعر پیش کیا، لیکن شعر کو آپ میں نے تقریباً پون گھنٹے کی تقریر کر دی، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، مگر شعروں کو آپ شعر کی طرح سے حسین بن کے زمانے پہ چھا گئے سجاد کہ جب حسین کے منصب پہ آ گئے سجاد، جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا وہیں پہ فرش مجالس بچھا گئے سجاد۔ کوئی بھی اس لیے رکھتا نہیں ہے نام یزید، یزید نام کو لعنت پڑا گئے سجاد۔ دیکھا ذہنوں کو استوار کر رہے ہیں، ذہنوں کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ انسان اس لائق ہو کہ امام باقر اور امام صادق کے علم کو محسوس کر سکے۔ آنے والے زمانے کے لیے بشریت کے ذہن کو ہموار فرما رہے ہیں۔ یہ 35 سال کا وہ زمانہ ہے، اب کیسے ہموار کیا یہ تفصیلات کل پیش کروں کہ کیسے امام نے 35 سال کے اندر ذہن بشری کو صحرائے کربلا میں حسین کی قربانی کو لا کر ذہن بشری تک پہنچا کر قلب انسانی تک لے جانا، حسین نے اس منزل کو کیسے طے کیا، سید سجاد نے اس منزل کو کیسے طے کیا، اور کیسے وہ قلب کہ جس نے مقصد کربلا کو رکھ کر امام باقر کے حوالے اس امت کو کیسے امام زین العابدین نے حوالے کیا، یہ وہ ہے کہ جس پر پورا اشرا منحصر ہے۔ یہ میں نے صرف ایک خاکہ آپ کے خدمت میں پیش کیا، یہی وجہ ہے کہ بس آخری جملے، یہی وجہ ہے کہ صرف زین العابدین کے ساتھ ساتھ صرف تنہا زین العابدین نہیں، مانا وجود شاہ ہمیں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے۔ خواتین کا بھی وہی کردار ہے، ماں بہنوں کا بھی وہی کردار، یہی وجہ ہے شاید یہ صدقہ ہے میری زینب کا کہ جتنا جذبہ ہماری خواتین میں آزاداری کا ہوتا ہے اتنا جذبہ مردوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک طرف سید سجاد تھے جو ذہن کی تعمیر کر رہے تھے، دوسری طرف زینب تھی جو مقصد کربلا کو پہنچا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے خدا کی قسم تو صحیح ہے، محبت کے ایک اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن مقصد کی خاطر محبت کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی ماں ہے جو اپنے جوان بیٹوں پر گریہ نہ کرے، جو اپنے لال پر گریہ نہ کرے، مگر زینب ہے جو اپنے بچوں پر گریہ نہیں کرتے بلکہ اپنے بھائی پر گریہ کرتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں بھائی سے محبت کا اظہار ہے وہاں صدر حسین کو بھی پہنچنا ہے۔ اے میرے بچوں، میں تمہارے اوپر گریہ نہ کروں گی، میں اپنے بھائی پر کروں گی۔ اور عجیب جملے ہیں خدا کے قسم، جب زینب 11 محرم تو سوال ہو رہی ہے نا، تو تاریخ کے جملے یہ ہیں، آپ انصاف سے بتائیے وہ زینب جو عالم غیر مولانا ہے، میں نے مسائل میں اکثر یہ جملے ہوتے ہیں، مگر زینب کس طریقے سے معرفت امام کی کرا رہی ہیں، خیال گزر رہے ہیں۔ امامت کا پہلا مسئلہ سید سجاد سے پوچھا جا رہا ہے، پہلا مسئلہ شان غریبہ ہے، شہادتیں ہو چکی ہیں، 10 محرم کو قربانیاں ہو چکی ہیں، شان غریبہ آ چکی ہے۔ راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے، شعلے پک رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون چاہتی ہے کہ جلتے خیمے نہیں آئے، میں نے کہا ہے بیوی جل کر خاک ہو جاؤ گی، آخر اندر جانے کی وجہ کیا ہے؟ آواز دی کہ میرا بھتیجا سید سجاد ہے۔ یہ اور خیموں کے جلنے سے پہلے پوچھ رہی میرے لال تم امام وقت ہو، یہ مقتل کے جملے ہیں، تم امام وقت ہو۔ زینب
पहचान रही है कि अब इमाम वक्त हुसैन के बाद कौन है। मेरे लाल तू इमाम वक्त हो, बताओ हम चल कर मर जाएं या खैमों से बाहर निकल जाएं। बीवी आप तो आलिम गैर मुअल्लमा हैं, आपने ये मसला सैयद सज्जाद से क्यों पूछा? अभी तो इमामत का आगाज हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये इमामत का कैसे आगाज हुआ है? इसमें पहला मसला सैयद सज्जाद से जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, मेरे लाल बताओ तुम्हारी पूरी बहना सदमे से बाहर निकल जाए या खैमों में जल कर मर जाए। मैं कहूँगा बीवी आप तो आलिम गैर मुअल्लमा हैं, आप तो फहीम गैर मुफाना हैं, आप ये मसला क्यों पूछ रही हैं? मुझसे छोटा सा तालिब इल्म भी जानता है कि जान का बचाना वाजिब है। अगर नहीं के ज़ैनब आवाज़ दे, अरे मैं आलिम गैर मुअल्लमा हूँ, मैं मसला नहीं पूछ रही हूँ बल्कि मैं बता रही हूँ कि अब इमाम वक्त कौन है। ज़ैनब आलिम गैर मुअल्लमा होकर भी बगैर हुक्म इमाम के नहीं चलती, तो तुम्हारी भी ये जिम्मेदारी है कि बगैर हुक्म इमाम के कदम आगे न बढ़ाना। अब मेरा इमाम ताज हुसैन जो है वो सैयद सज्जाद है, और सिर्फ ये नहीं पूछ रही है क्या तुमने नहीं देखा कि करबला का कोई भी शहीद जब जिहाद के लिए निकला है तो वो इमाम वक्त से इजाजत के लिए निकला है। इमाम वक्त हुसैन से इजाजत ली है। करबला में 2 जिहाद हो रहे हैं, सुबह आशूर से असर आशूर तक जिहाद हुआ, उसके काफिला सालार सैयद उसका काफिला सालार इमाम हुसैन से, हर शहीद ने इजाजत ली, इमाम हुसैन से इजाजत लेकर चला। अब काफिला सालार सैयद सज्जाद है, ज़ैनब जिहाद के लिए निकल रही है, तो ज़ैनब के लिए जरूरी है कि इमाम वक्त से इजाजत ले। ऐ मेरे लाल तुम इमाम वक्त हो, ज़ैनब को जिहाद की इजाजत दो। ज़ैनब जिहाद के लिए निकल रही है, खुदा की कसम ज़ैनब निकली। अब तारीख के जुमले ये हैं कि ज़ैनब निकली और निकलने के बाद कोई बीबी इधर जा रही है, कोई बीबी इधर जा रही है, बच्चे जल रहे हैं और ताबों के नीचे आ रहे हैं। तारीख के जुमले ये हैं कि एक मर्तबा जब सारे लोग बाहर आ गए, सैयद सज्जाद जब खैमों में है, बीबी गई और जाने के बाद जब खैमों से सैयद सज्जाद को उठा कर लेके आई। लेकिन हाँ वो सैयद सज्जाद जिससे रास्ते आशूर उठा नहीं जाता था, अब तारीफ नहीं कहती कि कभी वो उसको गशी की कैफियत तारीफ हो, कभी तारीफ नहीं कहती उस 35 साल के जमाने में सैयद सज्जाद को कभी गशी की कैफियत हो। अल्लाह अल्लाह, अब तारीख ने अजीब जुमला लिखा। हबीब इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा खयाम जल गए, लेकिन हाँ एक इंसान है जो सर को सजदे में झुकाए हुए कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद हक़्क़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह उबूदियतन व रिक़ा। अरे ये कौन है? ये सैयद सज्जाद है जो शुक्र के सजदे कर रहे हैं, जब खैमों पर शुक्रिया के सजदे करना ये सैयद सज्जाद की इबादत है, ये तरबियत है, ये तरबियत हो रही है कि कैसी कैफियत में किस तरीके से सजदे करते हैं, कैसे इंसान को जहाँ इंसान की रफ्त खत्म हो जाए वहाँ सैयद सज्जाद इंसान को संभालना सिखा रहे हैं। लेकिन हाँ मैं हाथों को जोड़ कर अर्ज करूंगा मौला आप तो सैयद साबिरीन के बेटे हैं, आपके सब्र का कोई जवाब नहीं है। लेकिन हाँ एक कैफियत अजीब कैफियत थी। बस अजीजों आखिरी रिवायत तारीख बताती है जब काफिला चला तो सैयद सज्जाद के दोनों पैरों को रहवार से बांध दिया गया, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में मेड़िया है, गले में तोके खारदार है। एक मर्तबा लाशे के करीब से गुजारा गया, जैसे ही ज़ैनब ने भाई के लाशे को देखा अपने आप को ऊंट से गिरा लिया और लाशे में एक मर्तबा एक जुमला कहा दाखिल हुसैन, अरे क्या तू ही मेरा भाई हुसैन? खुदा की कसम ये मर्सिया है दाखिल हुसैन, अरे क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है? मदीने का रुख करती है याद करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ नाना आप पे फरिश्तों ने नमाज पढ़ी, हाज़िर हुसैन मुरम्मिल बिदिमा, अरे ये मेरा हुसैन है जो खून में जलता है, मक़तूल आज़म ने देखा जिसे पसे गुस्से से भाग कर दिया गया, मसलूल मोहम्मद बर्रिका जिसके लिबास को छीन लिया गया। अजीजों ज़ैनब गिरिया कर रही है, इसी असना में नज़र सैयद
بیٹے کے ساتھ نقاب کا لاشا ایسے